ہاشم کیوں کہتے پتہ ہے؟ کوئی بندہ کہتے 10 دے تو مجمے میں کوئی 10 دے، یہ جتنے نوٹ نے سارے انہوں دے دینے بغیر کسی ہلس لالچ کے اور بغیر کسی قسم کی ریاکاری بھی اللہ کے فضل سے نہیں ہے جی. ادھا مانا صحیح دسیا ہے، آ جاؤ اگے دسیا تو ہے نا، کوئی جنا اٹھیا تو ہے نا، اور آ جاؤ. ایک منٹ ادھے کر کے یوسف شاہ نہیں، یہ میری طرف بھی کیا، بلکہ حضرت ہاشم کی طرف بانٹنے والا آپ نہیں آ گیا. جیڑا بننے لو نا کیوں جی لو برکت بھی ہوئی گئی تے انہوں نے دینے کتنے نے سمجھو نہ آؤ. یہ پیور عقل حال دا جے، یہ دھیان میں رکھنا. ہم کوئی ڈیمانڈ شمانڈ نہیں کرتے، اس لیے یہ پیور حلال ہے. یہ دے بھائی کھلے دل نال دے یوسف شاہ، تینوں کیڑی ٹینشن ہو رہی؟ سمجھ آئی یہ گل دی کہ نہیں؟ ہوں یہ تصا سنیا نا کہ گل کی، یہ فرما رہے ہیں بھائی ان دونوں ادھا مانا صحیح دسے. ایک نے کیا بانٹنے، انہیں صحیح کیا، وہ بنتے سن. مانا جنج دا بھی ہے، مطلب پورا ہے. سمجھ آئی جے؟ اور این کرنے دا مقصد بھی ہے میرا کہ تھوڑے اندر ذوق شوق ودے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ سرید بانٹنے والا. کہ بانٹنے والا گوشت پکا کے وچ روٹیاں پکا کے ٹکڑے کر کے تو چورا کر کے بنا کے لوگوں کو کھانے کھواندے سن. سمجھ آئی جے؟ جدوں لوگ سسکدے سن نا روٹی نو، ادوں سائیاں دے پردادے اور لنگر تقسیم کردے. یہ ہن سمجھ آئیے فقیراں دے لنگر کیوں نہیں بند ہوندے؟ جہاں حضور نال تعلق ہوئے، نہ حضور دے باپ دادے دا لنگر بند ہویا تو نہ حضور دیاں غلاماں دے لنگر. اے گل ہوندی جی. تو حضرت ہاشم جو ہیں وہ حضور کے پردادا ہیں. تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کیا فرما رہے ہیں؟ جبریل فرماتے ہیں کہ میں پوری کائنات پھری، پوری بولو اچھا. کوئی آسمان کا کونا چھپے جبریل پاک کو، تو زمین کوئی چھپی ہے؟ فرماتے ہیں میں چپا چپا ویکھیا ہوا ہے. میں سائیں پاک دا نام لے کے کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا. اور جب گھروں کی بات ہوئی تو میں جدوں گھراں چ نظر مارنا شروع کی تھی، بنو ہاشم دے گھراں جیسا میں دنیا تے گھر کوئی نہیں دیکھا. بیت کا لفظ ہے. ہوں اگر کوئی بندہ فتوا نہ لائے، ڈر بھی لگتا ہے نا، کدے مینوں بھی بڑا ڈر لگتا ہے. تو انہوں نے آخیا کوئی بیت ایسا نہیں ہے. بیت بتیرے نے، بچ ایک بیت اللہ بھی ہے. سمجھ آئی جی؟ بیت کوئی میں نے ایسا نہیں دیکھا جیسے بیت بنی ہاشم ہے. عظمت والا یہ گھر ہے، 5 تن پاک کا، اور ان سے محبت میری مغفرت ہے. اور خالی مغفرت نہیں، قیامت والے دن انہاں نال ہو. حضور پاک نے فرمایا علی تم اور میں، اور مائی صاحبہ کا نام لیا میں نے، آگے 2 مرتبہ لے لیا، وہی بہت زیادہ ہے. اور میری بیٹی اور یہ حسن اور یہ حسین علیہم السلام، اساں پنجے فی قبہت واحد، اساں ایک کبے وچ ہوواں گے، ایک کبے وچ. انہاں کہا صرف اسی پنجے ہی ہوواں گے؟ فرمایا ہمارے ساتھ وہ سارے ہوں گے جو ہم سے محبت کرتے ہیں. اور فرمایا نہ کھولو، کٹھے پیاں گے، کٹھے کھاواں گے، ونشرب، اور کٹھے کھائیں گے. اور فرمایا تمہارے محبین پر دوزخ حرام ہے. ایک تو یہ، اور ایک حضور کے کل قیامت کے دن حضور کی ساتھ مائیت نصیب ہوگی. لیکن ان ساری باتوں سے ہرگز یہ معنی نہ نکالنا کہ صحابہ کرام کہیں اور ہوں گے.
بدبخت میری اس گفتگو سے یہ معنی نکالے، وہ میں نے پہلے کہہ دیا بدبخت ہے وہ. آپ اور میں بعد میں ہوں گے ان کے ساتھ، صدیق اکبر پہلے ہوں گے. یہ یاد رکھنا، یہ میں کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ ہی مجھے کسی بندے کی اللہ کے دین کے معاملے میں کسی بندے کو میں نے خوش کرنا. میں نے جو اگے جڑی میں اس غریب دی واسطے دو حدیثاں سنائیاں وہ بھی اللہ دی محبت وچ مبتلا ہو. حضرت ابوبکر صدیق بھی نال سن، کیوں نال سن کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور دی اہل بیت نال محبت کی تھی، اور آپ نے قسم کھا کے فرمایا، آپ نے فرمایا قسم ہے مجھ کو اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مینوں اپنیاں پتراں تو تے اپنیاں دھیاں تو ود نبی دی تھی تے نبی دے نواسے نے. حضرت عمر فاروق بھی نال ہون گے. کیوں نال ہون گے؟ کہ حضرت عمر فاروق او جنا ہے کہ جنہیں حسنین کریمین نو اپنے ہاتھ نال روٹی کٹ کے چوری کھوائی ہے. اس پہ کہو سبحان اللہ. مجھے پتہ لگے بھائی کتنے سنی ادھر ہاتھ کھڑا کرو. حضرت عثمان غنی بھی ساتھ ہوئے، اور وہ سارے صحابی جڑے حسنین کریمین کے اگے تے پیچھے پھر دے، جنہاں نے پگڑیاں لا لا کے حسنین پاک دے پیراں تے ملیاں، وہ بھی ہون گے. لہذا کدی کسی صحابی دی گستاخی نہ کرنا. رہ گئی محبت پنجتن پاک دی، تو پنجتن پاک دی محبت نیری مغفرت ہے. بلکہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جیڑا ساڈا محب محبت کردا ہے ساڈے نال فوت ہوئے گا تو میں تانوں دس دیاں، آپ فرماندے میں تانوں دس دیاں کہ جیڑا ساڈا محب ہوندا ہے اللہ اس کو ادنا فیض ہماری محبت کا کیا دیتا ہے. تو لوگوں کو آکھیا حضرت ارشاد فرماؤ، فرمایا جو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے مرے اس کو ادنا فیض یہ ملتا ہے کہ اس کی موت ولایت پر ہوتی ہے. اس کی موت کس پر ہوتی ہے؟ ولایت پر ہوتی ہے. یہ گلاں میں تو اللہ واسطے سنا رہا ہوں. تو احباب ذی وقار منڈ کے محبت رکھو، بالکل انی محبت اہل بیت نال رکھو، اور اہل بیت نال نیری محبت خالی زبانی نہ ہوئے، عملاً ہوئے. آج میں خوش ہوں بہت، آپ سارے بیٹھ کر میری باتیں سن رہے ہو. عملاً یہ زبان نال نعرہ بھی ہوئے، ہاتھ بھی اچھا ہوئے، تو پھر انہاں دی پیروی بھی ہوئے. کہیں بندے نال ظلم ستم نہ کرو، کہیں بندے نال. امام حسین پاک نے جو اپنی جان دی ظلم روکنے کے لیے دی. کس کے لیے؟ پھر بولو مجھے. یزید ظالم ہے، یزید فاسق، یزید فاجر ہے، یزید جابر ہے، لعنت ہے اس پر. اللہ اور اس کے رسول کل ملائکہ پوری کائنات اس یزید کے ظلم کو روکنے کے لیے آپ اور ہم خود ظلم کریں تو پھر ہم یزید کے ساتھ کھڑے ہیں یا حسین پاک کے ساتھ کھڑے ہیں؟ نماز پنجگانہ پڑھو. کہ یہ سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے جب گفتگو فرمائی اپنے اشعار میں تو آپ فرماتے ہیں سچا دین حسین علی دا جنہ لگیاں توڑ نبھائیاں ہو. اور ایک صاحبزادہ صاحب کو پتا ہوگا نا، آپ تو سلطان صاحب کی ادھر سے تشریف فرما، آپ کو پتا ہو ایک آپ کا ادھر ایک رائی تھا آپ کا رائی بابا. وہ میں چھوٹا جا ہوتا تھا ساڑھے پنڈ ایک باری ہوا ہے بابا اللہ دتا رائی آ تو وہ ایک پڑھتا ہوتا سی ہیں جی آ تو وہ میں ایک کلام سنیا سی بڑا سونا پڑھیا سی بھئی اج 70 دے بدلے 72 دیتے نانے دا قرض لاہی میں نا. تو توڑے تیراں دی بارش تھیندی رہی، 5 وقت نماز پڑھی ہوئی رہی. یہ ہوں تو نمیاں سنگلاں سنتے ہیں نا، یہ میں بچپنے میں ہم سنا کرتے تھے بھئی تیروں کی بارش تھیندی رہی کہ 5 وقت نماز. تو تساں سارے جڑے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہو بما نوشائی صاحب دے سارے میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، وعدہ کرو
یزید دی سنگت لینی جے یا حسین پاک دے سنگی نے دل نال دسیا ہے ظلم کرو گے کسی نے جیڑا ظلم کرے وہ کدا سنگی ہے تو جیڑا ظلم چھڈے وہ کدا سنگی ہے ظلم کرنے والے دی مخالفت کرے وہ کدا سنگی ہے نماز پڑھو گے کہ نہیں وعدہ کرو جیڑا نماز پڑھے گا وہ کدا سنگی ہے کدا غلام ہے کدا مانی ہے نماز پنجگانہ پڑھنی پے گی ساریاں دی خدمتوں میں عرض ہے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے زبان تے یا حسین دا نعرہ بھی ہوئے پنجاں ویلیاں دی نماز بھی ہوئے قرآن شریف دی تلاوت آپ نے کدی نہیں چھوڑی نہ باپ نے نہ بیٹوں نے نہ ماں نے چکی وچ 1.25 کلو جو بعد ہی پورے ہوئے بی بی صاحبہ دا قرآن شریف پہلے ختم ہویا امام حضرت علی پاک نے ہیں ایک پیر مبارک رکاب چلیا ہیں جو تو پھیر کے دوسری رکاب آن تک ایک روایت ہے ایک واری قرآن شریف اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا 3 واری قرآن شریف پڑھ لیندے 3 واری انج ایک واری بھی مشہور ہوا ہے انہوں دی تحقیق وڈی ہے 3 واری فرماندن پئی پڑھ لیندے سے ابو ہو گئے تو بیٹے الامان والحفیظ وہ تاڑ جناب کیڑی جگہ تو ظالموں نے گھوڑے دوڑائے اس تو خوان مبارکہ چور چور ہو گئے وہ ظلم کسی پہ نہ کیا دنیا میں کسی نے جو حسین ابن علی پہ کیا گیا تو ظالموں نے ہڈیاں جو آپ کی مبارک چور چور ہو گئے اور آپ کا سر اقدس نوکے نیزہ پر لٹکایا گیا پھر بھی دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کٹے ہوئے سر کے ساتھ بھی علی کا دل بر اور نبی کا دلدار اور جانی اور نبی کی زبان چوسنے والے جنت کے جوانوں کے سردار نے نوکے نیزہ پر بھی قرآن کو نہ ترک کیا اور ہم دھڑ بھی ہمارا سلامت ہے سر بھی ہمارا دھڑ کے اوپر سر پورا سلامت ہے اساں پانی بھی پیتے ہوندا ہے روٹیاں بھی کھادی ہوندیاں کدوں قرآن پڑھ دیں آپ میں سے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم قرآن شریف حضور پڑھے لکھے نہیں ہیں تو میں انہوں دساں سورہ اخلاص شریف پڑھو یہ مولا علی بھی فرماتے ہیں سرکار بھی فرماتے ہیں سورہ اخلاص شریف پڑھو قل هو اللہ احد شریف چلتے چلتے پھرتے پھرتے پڑھ لو چلتے پھرتے حضور پاک فرماتے ہیں جیڑا بندہ سورہ اخلاص شریف پڑھے گا وہ فوت ہوگا اس کے اور موت کے درمیان اس کے اور جنت کے باغ کے درمیان موت کے سوا کوئی شے پردہ ہی نہیں بنے اور جنت میں آگے اس کے لیے مال تیار ہو تو چلتے پھرتے آپ یہ کام یہ ہے فیض حسین یہ دل نہ دسو کی دیکھو میں ان تقریر ذرا زور لا کے کر سکتا ہوں میں نے تقریر کرنا تو سکھانی ہے مدتاں دی میں سیکھی ہوئی سارا کام میں کر سکتا ہوں لیکن میری اپنی ایک مستی کی آج ویسی کیفیت ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اساں چنگے کام کراں اونج تابنا کی علیاں تقریراں تو سنا دیاں گے لیکن اے جڑی گل میں تانوں دسی زبان ساڈی ذاکر ہوئے ایک دوسرے نال پیار ہوئے کسی دا عیب تکیے تو ٹنڈورا اچا بولو فیس بک تے یوٹیوب تے جس بندے دا عیب حضور نے فرمایا جیڑا بندہ میرے غلاماں دی عیباں دی ٹول آئے یہ نہیں کہ عیب ٹونڈے جیڑا بندہ میرے غلاماں دے عیباں دی ٹول لگائے اس کے گھر میں اس کی اولاد اسے جوتے مارے گی یہ حدیث شریف ہے یحدث فی جوف بیتے ہی تو پھر تساں جدوں مرضی ہے تویز تک کرا کے آ جاؤ بھائی ساڈی اولاد نہ فرمان ہے تویز نے ککھ بھی نہیں کرنا چونکہ گل جدوں اتوں دربار رسالت تو نظر ہٹی ہوئی ہوئے تو کم سیدھا ہوندا ہے تو تساں کسی نال زیادتی کرنے تو بعد بندہ جب تک اس زیادتی نو ختم نہ کیتا جائے بخشش کو نہیں ہوندی ایک بندہ سی انہیں یہ علامہ ابن اچھر نے لکھے ازواجر وچ کتاب ہے عربی دی وہ دے وچ لکھتے ہیں ایک بندہ سی مچھلی پکڑنے گیا مچھلی پکڑ کے وہ
اس نے بڑی ساری مچھلی اس پھڑی، تو ایک اور ظالم شخص گیا تو انہوں ماریا کٹیا، مچھلی کھس لی، تو مچھلی لے کے، مچھلی زندہ ہی سی، مچھلی لے کے پیا آتا، مچھلی نے چک ماریا ایتھے انگلی پہ وڈیا، وہ کر آ کے انہیں مچھلی رکھی، جناب حکیم کو گیا، حکیم کو جاندیاں جاندیاں انگلی سڑنا شروع ہو گئی، حکیم نے کہا انگلی کاٹنا پڑے گا، انگلی کاٹ دی، وہ جناب ہتھیلی میں جلن شروع ہو گئی، ہتھیلی کٹ دیتی گئی، اتوں ہاتھ کٹ دیتا گیا، پھر اتوں ہاتھ کٹیا گیا، پھر اتوں کٹیا گیا۔ وہ حکیم نے کہا سچی سچی دس مسئلہ کی سی؟ انہیں دس دیتا، اس نے کہا یہ اب تیرا سارا وجود ہی جائے گا، ڈھونڈ اس مچھی والے نے، مچھی والے نو ڈھونڈا گیا، مچھی والے پیر پھڑ کے انہیں معافی منگی، انہیں کہا بھائیا میں تینوں معاف کر دینا، مینوں نہیں سی پتا بھی اتنے تک نوبت پہنچنی ہے۔ انہیں کہا مچھی والے نو کیا، انہیں دس تیرے منہ چ کیڑی کوئی گل نکلی سی؟ انہیں کہا میں نے یہ کہا تھا اے قادر مطلق اس میرے تے زور دسیا ہے، تو اے دے تے زور دس۔ ظلم کسی تے نہ کرو، کسی نو تنگ نہ کرو، کسی نال دھوکھا نہ کرو، کسی دا کوئی عیب لبے او دے تے پردہ پاؤ، اعلان نہ کرو، اے حسینی فکر ہے۔ دشمنوں نو معاف کر دیو، کینوں؟ اساں تو جناب دشمنی واسطے موقع ڈھونڈتے ہیں، ساڈا دشمن پھسے سی پھر اساں تاڑیاں ماراں، یہ فکر کہاں ہے؟ یہ کہاں حسینی سوچ ہے؟ قبلہ وقابا ہوش فرمائیں، امام زین العابدین تو زیادہ کیڑا فقیر ہے بھائی؟ کیڑا زیادہ عارف باللہ ہے امام حسین کے بیٹے لگتے جگر سے؟ تے امام زین العابدین پاک تقسیم پہ فرماندے سن کچھ، یہ نسل ہی تقسیم کرنے والے دی تقسیم پہ کچھ فرماندے سن۔ ایک بندہ بچ آیا 3000 دینار آپ نے دیتے، اس آگا اما تعریفونی تسا میں نے پچھاڑیا نہیں؟ آپ نے فرمایا پچھاڑ لیا۔ جب خواتین ہمارے ساتھ تھی اور ہمارے پیروں میں بیڑیاں تھیں اور ہمیں لے کر چلنے والے چل رہے تھے تو شور مچ رہا تھا، باغی آگے باغی آگے باغی آگے، ہمیں باغی باغی کہا جا رہا تھا، اور گرد آلود تھے ہمارے موجود، اور کچھ لوگ پتھر مار رہے تھے ہم کو، ان میں تو بھی تھا پتھر مارنے والوں میں۔ اس نے کہا یہ بات آپ جان چکے ہو تو پھر بھی آپ مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا تو چھاڑ اس گل میں، وہ تیرا حساب سی، یہ ساڈا حساب ہے۔ کیسے وہ حسینی ہو سکتا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کرے، جھگڑا کرے، فتنہ و فساد کرے؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں وعدہ کرو، گفتگو ختم کرتا ہوں، وعدہ کرو آپ امام حسین کی سچی تابعداری کرو، نماز پنجگانہ اور درود شریف، استغفار شریف، اور اساں سارے ایک دوسرے نال محبت کرو۔ مذاق جتنی منڈ کے کریے وہ نہیں منع مذاق، لیکن ٹھڈوں جی حاکم صاحب گلاں میری دل نال سننی ہیں، میرے کلیجے کے ٹکڑے آپ نے بھی ٹھڈوں اسی صاف ہوواں، ایک دوسرے واسطے ایک دوسرے نال پیار کراں، مذاق تو پھر زندگی ہوندی رہندی، وہ کردے رہساں۔ حضور پاک ہم سے راضی ہو جائیں، حسنین کریمین راضی ہو جائیں، سیدہ پاک راضی ہو جائیں، چویں یار راضی ہو جائیں، اور کل اولیاء راضی ہو جائیں، دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ حضرت صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی، آپ کا بھی بڑا شکریہ جنہاں سنگیاں یہ پروگرام کروایا ہے، اللہ انہوں دی دنیا بھی اچھی کرے، اللہ انہوں دی آخرت بھی اچھی کرے۔ میں تو آیا ہی بعد پہلے تو سن دے رہے ہو کلام، قبلہ حاکم صاحب نے یہ بلبلے چمنستان مصطفیٰ و مرتضیٰ ہیں، حضرت الحاج افتخار رضوی صاحب ہیں، ان کے دل کے اندر بھی بے پناہ اہل بیت کا عشق موجود ہے اور محبت موجود ہے، صحابہ پاکوں کی تعظیم اور محبت موجود ہے۔ قبلہ صاحبزادہ والا شان حضور سلطان العارفین سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی ذات بابرکات، آپ جگر گوشہ ہیں، آپ کے خانوادے سے ہیں، اور سلطان صاحب دی یہ شان ہے کہ فرماندے نے میں شہباز کراں پرواز وچ افلاق کرم دے ہو، تے زبان میری کن برابر موڑے منہ قلم دے ہو۔ یہ ان کی اولاد میں سے ہیں، سلطان صاحب اولیاء کے بادشاہ ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے خوشچی ہیں، اور اپنے دور سے لے کر ابھی تک اس سارے خطے کے اولیاء کے ایک بادشاہ گزرے ہیں۔
تو آپ کی بھی میں دعا آپ سے لیتا بھی ہوں، اور آپ کے لیے یہ کہ آپ کا سایہ ہم پر سلامت رہے، اور اولیاء کی اولاد میں سے ہیں، اور میں جس محبوب کے ماننے والا ہوں اس محبوب کو محبوب الہ کہتا ہوں۔ وہ شاہ نظام الدین اولیاء ہیں، اور وہ میرے محبوب آقا کریم کے محبوب ہیں اور جانی ہیں، اور ہم نے تو ان سے یہی سیکھا ہے کہ ادب 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 اور ادب، اس کے سوا کچھ نہیں ہے دین میں، ادب ہے دین سارا۔ وہ اپنا 93 سالہ دی عمر چو انج 7 باری اٹھے سن، تو پوچھنے والے پوچھا سی کہ ہے، آپ نے فرمایا باہر جا کے ویکھو کی ہے، تو امیر خسرو پاک نے باہر جا کے دیکھا تو عرض کی تھی کتا ہے ایک۔ آپ نے فرمایا 70 سال پہلے میں پاک پٹن دی گلی وچ اس رنگ دا کتا دیکھا، یہ میرے سامنے آیا تو میں اس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے، اللہ ہمیں محبت والا بنائے۔ یہاں اس للہ شریف میں حضرت قبلہ مطلوب الرسول صاحب ہیں، اور دامت برکاتہم العالیہ اور حضرات ہیں، جتنے بھی صوفیاء، اللہ سب کو سلامت رکھے، اور اس خطے کو للہ شریف کو سلامت رکھے، اور یہاں کا فیضان عام فرمائے۔ تو ساریاں اتنی دیر تک بہ کے میں نے سننے دی، ایت زحمت ہے مینوں چج کو نہیں کوئی زیادہ گل بات سی چج نال بنا کے کرن دا، تقریر ایک اور طرح کی ہوتی ہے، اور آج ایک گفتگو بالکل جدا سی میں نے کی ہے، تو اگر کوئی غلطی ہو مجھے معاف کر دینا، میرے لیے مغفرت کی دعا کر دینا۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم۔ حضرت حکم سے پڑھ دیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام، جس سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، اس دل افروزی سات پیلا کو سلام، پارہائی سخف غنچہ ایک قدس اہل بیت نبوت پیلا کو سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پیلا کو سلام، اشجع الاشجعین شیر مردان حق، ساقی شیر و شربت پیلا کو سلام، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ درود شریف پڑھ لو ایک باری، 3 باری کل شریف، ایک باری فاتحہ شریف۔ صاحبزادہ صاحب غریب نواز دی برگاہ وچ عرض ہے کہ آپ دعا فرما سکتے۔ دعا سے پہلے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچا ہے میرا مالک اور سچا ہے میرا خالق، کہ سوائے اسے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رحمت للعالمین ہیں اور باعث خلق کل عالم ہیں۔ سچے ہیں اہل بیت کرام، کہ جن کی قربانیوں کی خاطر اسلام آج زندہ ہے۔ سچے ہیں صحابہ کرام، کہ جنہوں نے ایمان کا دامن نہیں چھوڑا۔ سچے ہیں اولیاء کرام، کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی زندگیوں کو صرف کر دیا۔ میں شہباز کراں پرواز وچ دریا کرم دے ہوں، زبان تے میری کن برابر موڑا کم قلم دے ہوں۔ یہ دعویٰ حضور کے ایک غلام کا دعویٰ ہے۔ جب حضور کے غلام کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ تقدیر کا لکھا بدلوا سکتا ہے، تو حضور کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ
دین علم میں نہیں دین عشق میں ہے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جے کر دین علم وچ ہوندا کیوں سر نیزے چڑھ دے ہو 18,000 جو عالم ہا اگے حسین دے مردے ہو. دین علم میں نہیں دین عشق میں ہے. سچا عشق حسین ابن علی دا باہو سر دے وے تے راز نہ بھنے ہو. حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال اس دور میں کشتی نوح کی مانند ہے. جو جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا, وہ نجات پا گیا. جو جو اس سے ہٹ گیا وہ غرق ہو گیا, وہ برباد ہو گیا. حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہے جس نے تمام عمر روزے کی حالت میں گزاری ہو, ایک نماز بھی نہ قضا کی ہو, تمام حج بھی کی ہو, لیکن اس کو موت اس صورت میں آتی ہے کہ وہ مقام ابراہیم پر ہے, لیکن اسے موت اس صورت میں آتی ہے کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے, اس کے دل میں اہل بیت کی محبت موجود نہیں, تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. میرے بھائیوں, اہل بیت کا دامن تھامے, حضور کا دامن تھامے, صحابہ کرام کا دامن تھامے, اولیاء کرام کا دامن تھامے. حضور اور حضور کا گھرانہ بے شک نور ہے, خدا کے نور کا حصہ ہے. اگر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگایا. اگر نوح علیہ السلام کی کشتی کو سہارا ملا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگایا. اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ باغ بن گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگایا. اگر اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر وہ خنجر نہ چل سکا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگایا. جب حضور کی ولادت ہوئی تو سیدہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بیٹے کی ولادت ہوئی, سیدہ نے یہ نہیں فرمایا میرے چاند کی ولادت ہوئی. سیدہ فرماتی ہیں خرجا منی نور, پھر مجھ میں سے نور نکلا. میں نے اس نور سے شام کے محلات کو گرتے ہوئے دیکھا, میں نے اس نور سے ابرا کی ہاتھیوں کو سلام کرتے ہوئے دیکھا. حضور اور حضور کا گھرانہ سب کے لیے ہیں, تمام کائنات کے لیے ہیں. حسین سب کا, حسین رب کا, وہ صوفیوں کا, کلندروں کا, وہ خشکیوں کا, سمندروں کا. حسین اگر نہ شہید ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا, نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی, خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حضور کی اس حدیث نے دنیا کے سامنے یہ پیغام رکھ دیا, بات مسلمان ہونے کی یا کافر ہونے کی نہیں, بات حسینی ہونے کی, یزیدی ہونے کی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کرام, صحابہ کرام کا دامن تھامے. جس منزل نو عشق پہنچاوے اتھے کوئی نہ پاوے پھیرے ہو. کیونکہ وقت کی کمی ہے تو باقاعدہ خطاب نہیں کر سکوں گا. ویسے بھی جناب قبلہ جمال الدین بغدادی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت خطاب فرمایا. آپ سب کے قلوب و اذان کو منور فرمایا ایمان کے نور سے. ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب اور تمام برادران کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. ایک مرتبہ حضور سے حضرت عباس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ابو لہب کہ جس کی مذمت میں قرآن کریم کی پوری سورت نازل ہوئی, میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے بتاتا ہے کہ وہ سخت عذاب میں ہے, سخت عذاب میں ہے, لیکن ہر جمعرات کو اس کے عذاب میں کمی کی جاتی ہے اور اس کو ایک مشروع پہ لایا جاتا ہے. اب جس کی مذمت میں قرآن کریم کی پوری سورت نازل ہوئی ہو, اس کو آخر اس کی سزا میں یہ تخفیف کیوں کی جا رہی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کی ایک کنیز تھی جو حضور کا ذکر کیا کرتی, اور حضور کا ذکر کرنے پر اس نے حضور کے ذکر کرنے پر اس کنیز کو آزاد کر دیا. اس خوشی میں, اس وجہ سے اس کے عذاب میں کمی کی جاتی ہے. تو اگر کوئی حضور کا غلام, کوئی مومن حضور کو اپنا آقا اور مولا نبی مان کر میلاد منائے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں, حضور کا دامن تھامے, اہل بیت کا دامن تھامے, اس کشتی میں سوار ہوں اور نجات پائیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علی
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اہل بیت کے صدقے، صحابہ کرام کے صدقے، اولیاء کرام کے صدقے تمام مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرما. ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرما. ہم سب کو حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار بار حج و عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرما. یا رب العالمین ہمیں اپنے پیارے حبیب کے روزے کی بار بار زیارت نصیب فرما. یا رب العالمین ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین ڈاکٹر صاحب اور ان کے صاحبزادوں نے یہ محفل اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے جس کا انعقاد کیا، ان کو اس کا اجر عطا فرما. یا رب العالمین اس موذی مرض کرونا وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما. جتنے بھی مسلمان دنیا میں مظالم کا شکار ہیں، شام، برما، فلسطین، خاص طور پر کشمیر میں، ان کو نجات عطا فرما. یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کے اہل بیت کے صدقے، صحابہ کرام کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرما. یا رب العالمین دین اسلام کو فروغ عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں حضور کی سچی غلامی نصیب فرما. یا رب العالمین تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.